खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 10वें बाब की पहली 10 आयात। उस वक़्त यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजे से भेड़ खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और बटमार है। लेकिन वो जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका हो तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं, मगर वो बेगाने के पीछे नहीं जाती बल्कि उससे भागती हैं, इसलिए कि बेगानों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने यह तमसील उनसे कही, लेकिन वो ना समझे कि हमसे क्या बातें कर रहा है। यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ खाने का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए हैं वो चोर और बटमार हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चरागा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और कत्ल करने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। यहाँ तक आज की अंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर पास्का के चौथे इतवार की इबादत खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानते हैं और आज की तिलावतों का जो मरकज़ है वो है अच्छा चरवाहा। और आज हम आलमी तौर पर बुलाहट के इतवार को भी मनाते हैं। आज की पहली तिलावत में खुदावंद यीशु मसीह को एक अच्छे चरवाहे की तरह बयान किया गया है और आज खुदावंद यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, जो एक अच्छा लीडर है, वो एक अपने पीछे एक पूरी लीडरशिप को तैयार करता है और उनमें जो पतरस है वो एक अच्छे चरवाहे की तरह अपने लोगों से कलाम करता है। आज ये पहला ऑफिशियल जो है वो वाज करता है। ये वो वाज का हिस्सा है जो ईद पेंतिकोस के मौका पर जो है मुकद्दस पतरस अपने लोगों से मुखातब होते हैं। वो बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो एक अच्छा चरवाहा है, खुदावंद आपको कबूल करते हैं। वो एक अच्छे चरवाहे की तरह आपकी सारी गलतियों को, गुनाहों को, खताओं को मुआफ़ करते हैं, क्योंकि तुमने मसीह खुदावंद को मसलूब किया और ये तुम्हारी खता है, ये तुम्हारे गुनाह हैं। आज मसीह खुदावंद एक अच्छा चरवाहा होते हुए आपकी सारी गलतियों गुनाहों को मुआफ़ करते हुए तुम्हें कबूल करता है। और किस तरह कबूल करता है कि अगर तुम अपने गुनाहों से पशेमान होते हो, अपने गुनाहों से तौबा करते हो और खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेते हो, तुम उस निजात दहिंदा को जिसने हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान की है, अगर उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हो तो तुम निजात पाते हो, तुम बचाए जाते हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि तुम उसे कबूल करो। तुम्हारे लिए ये खुशखबरी है कि अब तुम्हारे लिए जिल्लत नहीं है,
اب تمہارے لیے رسوائی نہیں ہے، اب تمہارے لیے جو ہے ہلاکت نہیں ہے، بلکہ اب خدا خود جو نجات ہے، جو نجات کا دروازہ ہے، جو زندگی دینے آیا ہے، اب وہ تمہیں معاف کرتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی بات سنی جائے۔ جس طرح بھیڑیں چرواہے کی آواز پہچانتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، آج تمہیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کر، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اچھے چرواہے کی پیروی کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں پہلے ہی واعظ میں 3000 جو ہے لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس میں بپتسمہ پاتے ہیں۔ یہ نجات کا پہلا پل ہے 3000 لوگوں کا مسیحیت میں شامل ہونا۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پطرس جو ہے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور ان کو باور کرواتا ہے کہ اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان قربان کرتا ہے، وہ مصیبتوں سے گزرتا ہے، وہ اذیتوں سے گزرتا ہے، اور جو اس کی بھیڑیں ہیں ان کو بھی دکھوں سے گزرنا ہے، کیونکہ مسیح خداوند جو اچھا چرواہا ہے اس نے ہماری ہی خطاؤں کو اپنے اوپر اٹھا لیا تاکہ ہم بچائے جائیں۔ اور خدا خطاؤں کو اٹھانے کے بعد جب ہم اس کے بھیڑ خانے میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اس کی بھیڑیں بھی بنتے ہیں اور ہم چرواہے بھی بنتے ہیں، کیونکہ خود خدا فرماتے ہیں کہ تم پاک بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ پاک ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح یہودیوں سے کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اچھا چرواہا ہوں، جو میری بھیڑیں ہیں، جو میرے پیروکار ہیں، جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، جو میری باتوں کو سچ جانتے ہیں، وہ بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، وہ میرے قوانین پر، وہ میری جو ہے قضاؤں پر، میرے حکموں پر، میری تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس بھیڑ خانے کے لیے میں ہی چرواہا ہوں اور میں ہی وہ دروازہ ہوں۔ آج جب ہم دروازے کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دروازہ جو ہے ہمیشہ جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یروشلم شہر کے 12 دروازے تھے، سارا جو ہے شہر جو ہے ان 12 دروازوں سے محفوظ کیا جاتا تھا۔ ہم عام لاہور شہر کو ہم دیکھتے ہیں، جس شہر میں ہم ہیں اس کو بھی جو ہے محفوظ کرنے کے لیے دروازے تھے اس کے۔ عام طور پر جب بھی کوئی سوسائٹی بنائی جاتی ہے ہمارے ارد گرد تو اس کے دروازے ہوتے ہیں، اس کی مین انٹرنس ہوتی ہے، اس سے پورے جو ہے سوسائٹی محفوظ کی جاتی ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں وہ دروازہ ہوں، جو مجھ میں آتا ہے، جو مجھے قبول کرتا ہے، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اسے بچاتا ہوں چوروں سے، میں اسے بچاتا ہوں بھیڑیوں سے، میں انہیں بچاتا ہوں ہر اس خطرے سے جو ان کو ہلاک کرنے کے لیے یا ان کو گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ میں وہ دروازہ ہوں۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں بے شمار دفعہ جو ہے چرواہے کا جو تصور بیان کیا گیا ہے۔ کلام مقدس میں پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں خدا باپ اور بنی اسرائیل کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح خدا باپ بنی اسرائیل قوم کی حفاظت کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو دوسری قوموں سے بچاتا ہے، ان کے لیے جو ہے خود خدا لڑتا ہے۔ جس طرح ایک اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، ان کو اچھی چراگاہ میں لے کے جاتا ہے، ان کو جو ہے جنگلی جانوروں سے محفوظ رکھتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے اور وہ اس کی آواز کو پہچانتی ہیں۔ اسی طرح خدا باپ جو ہے بنی اسرائیل قوم کی ایک اچھے چرواہے کی طرح رہنمائی کرتا ہے۔ جب وہ مصر کی غلامی میں ہوتے ہیں تو ان کو آزاد کرواتا ہے، مصر کے حاکم فرعون کے ظلم سے آزاد کرتا ہے۔ جب وہ بھوکے ہوتے ہیں
تو خدا آسمان سے ان کے لیے جو ہے من برساتا ہے. جب وہ پیاسے ہوتے ہیں تو ان کے لیے خدا چٹان سے پانی مہیا کرتا ہے. جب وہ بیابان میں خوف و خطرے میں ہے, جب دوسری قومیں ان پر حاوی ہوتی ہیں, تو خدا آگ اور جو ہے بادل کی صورت میں ان کی رہنمائی کرتا ہے, بلکہ خدا خود ان کے لیے لڑتا ہے. اور خدا ان کی تربیت کے لیے جو ہے موسیٰ کے ذریعے 10 احکام دیتے ہیں کہ کس طرح خدا اپنی بیڑوں کو بچانے کے لیے, بیڑوں کی حفاظت کرنے کے لیے نہ صرف خود بلکہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو بھی جو ہے مقرر کرتا ہے, جن میں جو ہے بے شمار انبیاء ہیں, چاہے وہ حزقیل ہو, ارمیا ہو, اشعیا ہو, اماؤس ہو, زکریا ہو, جو اچھے چرواہے کی مثال دیتے ہیں. اور خود داؤد اور موسیٰ ایک اچھے چرواہے کی مثال دیتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ اپنے لوگوں کو یا خدا کی بیڑوں کو یا خدا کی مخلوق کو محفوظ رکھتے ہیں, ان کو خدا کی طرف لے کر آتے ہیں, ان کو برائی سے, ان کو ہلاکت سے, ان کو ظلم سے بچاتے ہیں. یہ ایک اچھے چرواہے کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اچھے چرواہے جو ہے اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. اچھا چرواہا ہر وہ شخص ہے جس کو دوسروں کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے. ہم اگر چرچ سے شروع کریں تو کلیسیائی جو ہے دائرے میں ہمارے پاپا اعظم پوپ فرانسس, کارڈینل صاحبان, بشپ صاحبان, کاہن, ڈیکنز, مناس صاحبان, ایلڈرز, یہ سارے وہ چرواہے ہیں جو کلیسیا کی روحانی طور پر تربیت کرتے ہیں, جو انہیں خدا کی طرف لے کر آتے ہیں. اور نہ صرف یہ چرواہے ہیں بلکہ ہمارے خاندانوں میں ہمارے والدین ہیں, وہ پورے خاندان کے لیے اچھے چرواہے ہیں. ہمارے اساتذہ کرام جو ہمیں تعلیم و تربیت دیتے ہیں, چاہے وہ اسکول میں ہو یا سنڈے اسکول میں ہو, یہ بھی ہمارے اچھے چرواہے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز, نرسز, یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو زندگی دیتے ہیں, جو دوسروں کو محفوظ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ حکومتی عہدیدار اور بے شمار دوسرے لوگ جن کو کسی کی حفاظت اور رہنمائی کی ذمہ داری دی گئی ہے, یہ ایک اچھے چرواہے کا کردار ادا کرتے ہیں. چرواہے کی جو پہلی ذمہ داری ہے بیڑوں کی حفاظت کرنا, ان کو محفوظ رکھنا, ان کی رہنمائی کرنا, ان کی تربیت کرنا, ان کو جو ہے وقت پر خوراک میں جو ہے مہیا کرنا, اور ان کی بہتری کے لیے جو ہے ہمیشہ سوچتے رہنا. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک اچھے چرواہے ہوتے ہوئے ہم اپنے گلہ کی کس طرح رہنمائی کر رہے ہیں, کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بے شمار بھیڑیں بٹکی ہوئی ہیں. خاندان میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار افراد جو ہے وہ مختلف منشیات کا شکار ہو چکے ہیں. بے شمار لوگ جو ہیں وہ برائی میں ہیں. بے شمار چرواہے جو ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے اس پاک خدمت کو ایک بزنس بنا لیا ہے. اساتذہ نے بھی بزنس بنا لیا ہے. آج ہم نے جو ہے اپنے آپ پر ذہن و گیان کرنا ہے کہ ایک کاہن ہوتے ہوئے کیا میں اپنی کلیسیا کی, کیا وہ لوگ جو مجھے عطا کیے گئے ہیں, کیا میں ان کی اچھی تربیت کر رہا ہوں؟ یہ ہم سب کے لیے, چاہے کوئی کاہن ہے, چاہے کوئی مناد ہے, چاہے کوئی کسی بھی عہدے پر ہے, ہم سب کو خداوند یسوع مسیح بلا رہا ہے. اس سے سیکھیں کہ جو اپنی بیڑوں کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے. اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو ہم سب کے لیے مطلوب ہوتا ہے, ہم اس کی چراگاہ کی بیڑے بننے کے لیے کتنی وفاداری ظاہر کرتے ہیں, اور ہم کس طرح ایک اچھی بیڑ اور اچھا چرواہا بن سکتے ہیں. سب سے پہلے جو سب سے بنیادی جو کام ہے وہ ہے ہماری دعائیا زندگی. اس کے بعد جو ہماری سیکرامنٹل زندگی, کلیسیا نے ہمیں جو سیکرامنٹ دیے ہیں
पाक यूकरिस्ट का साक्रामेंट जो हमें अंदर से मजबूत करता है, इतराफ का साक्रामेंट जो हमें गुनाहों से पाक करता है, जो है इस्तिकाम का साक्रामेंट जो हमें ईमान में मजबूत करता है, बीमारों का साक्रामेंट जो हमें शिफा का सबब बनता है, ये साक्रामेंट जो है हम अपनी जिंदगी में किस तरह इनको, इनके असर को महसूस करते हैं, क्योंकि ये वो जरिए हैं जहां से हम अच्छे चरवाहे बनने और अच्छी भेड़ें बनने का सबूत देते हैं। किस तरह हम अपने खुदा के कलाम के साथ अपने ताल्लुक को ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और खुदा की आवाज खुदा के कलाम में मौजूद है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है कल, आज और अब तक यकसा है। और खुदा अपने कलाम के बारे में फरमाते हैं कि आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी, क्योंकि खुदा अपने कलाम के जरिए हमारी रहनुमाई करते हैं और बेशुमार दूसरे जराए हैं जिसके जरिए खुदा हमसे हम कलाम होते हैं। और खुदा आज हमें एक अच्छा चरवाहा और एक अच्छी भेड़ होने के लिए जो है वो बुलाते हैं। ये बुलावा है, क्योंकि आज अच्छे चरवाहे के इतवार के साथ साथ बुलाहट का भी इतवार मनाते हैं। और आज जब हम देखते हैं कि जब खुदा हमें बुलाते हैं तो बुलाया जाना खुदा की तरफ से है, बुलाए जाने के बाद हाँ कहना इंसान की तरफ से है। कलाम मुकद्दस में हम जानते हैं कि जब खुदा बुलाते हैं, बुलावे को कबूल करना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा चरवाहा बनना इतना आसान काम नहीं है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं जिन को भी खुदा ने बुलाया था उन्होंने अपने आप को जो है महसूस नहीं किया कि हम अच्छे चरवाहे बन सकते हैं। उन्होंने अपनी खामियों को, अपनी कमजोरियों को देखा, लेकिन खुदा जब बुलाते हैं तो खुदा ताकत भी देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में जब खुदा बुलाते हैं इब्राहिम को, तकवीन की किताब उसके 12वें बाब की पहली 9 आयत में हम पढ़ते हैं कि किस तरह जब खुदा इब्राहिम को बुलाता है तो वो सब कुछ छोड़कर खुदा के पीछे हो लेता है, और इसीलिए उसके ईमान को, उसके इकरार को जो है हम देखते हुए उसको ईमानदारों का बाप कहा जाता है। हम देखते हैं जब खुदा मूसा को बुलाते हैं तो जब खुदा कोहे होरेब पर मूसा पर जाहिर होते हैं, उसको भेजते हैं फरौन के पास, तो मूसा जो है वो अपना उज़र पेश करता है और खुदा से कहता है कि खुदा मैं कौन हूं, मैं तो थोथला हूं, मैं तो बोल नहीं सकता। तो खुदा उसकी भी मदद करते हैं, खुदा उसे बुलाते हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ते बल्कि उसके भाई हारून को उसका मददगार बनाते हैं। और किस तरह जो वो समझता है कि मैं इस काबिल नहीं हूं, खुदा उसे ताकत देते हैं, खुदा उसे हिकमत देते हैं, खुदा उसे ईमान की मजबूती अदा करते हैं और वो एक अच्छा चरवाहा होकर बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से वादा की सरजमीन की तरफ लेकर जाते हैं। जो ये समझता था कि मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन खुदा उसे उसके ईमान को मजबूत करते हैं। कि जब खुदा ईशाया नबी को बुलाता है और कहता है कि मैंने तुझे बतन मादर से ही बुलाया है, तो ईशाया की किताब उसके छठे बाब की 5 से 6 आयत में करता है, जब हम उसकी बुलाहट को देखते हैं तो वो घबरा जाता है, वो परेशान हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया है कि मुझे खुदा बुला रहा है। मुझ पर अफसोस, क्योंकि मैं नापाक होंठों वाला आदमी हूं और नापाक होंठों वाली कौम के दरमियान रहता हूं। यानी कि एक ऐसा शख्स वो अपने आप को जानता है, वो अपनी कमजोरियों को जानता है कि शायद मेरे जुबान से गाली गलोच भी होता होगा, शायद मेरे जो दोस्त हैं वो भी ऐसे ही हैं, मैं किस तरह खुदा का पाक कलाम जो है वो दूसरों को तक लेकर जाऊंगा। तो खुदा उसको चुनते हैं, उसकी जुबान को पाक करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह उसके जरिए खुदा अपनी कौम की रहनुमाई करते हैं। इर्मिया की को जब खुदा बुलाते हैं उसके पहले बाब की 4 से 10 आयत में
تو وہ بھی اپنا عذر پیش کرتا ہے. خدا اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے چنا ہے. تو خدا کو کہتا ہے خدا نہ، میں تو ابھی لڑکا ہوں. اور خدا کہتے ہیں کہ نہ کہہ کہ تو ابھی لڑکا ہے. وہ اپنا عذر پیش کرتا ہے کہ اے خدا میں تو ابھی لڑکا ہوں، میں تو بولنا نہیں جانتا، کون میری سنے گا. لیکن خدا اسے طاقت دیتے ہیں، خدا اسے ہمت دیتے ہیں. اور خدا جو ہے جب ہمت دیتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے بھی جو ہے قوم خدا کے پاس آتی ہے. اس کے بعد یہ بلاوا جو ہے اکثر اوقات جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا سمجھنا. اور ہم دیکھتے ہیں جب خدا سموئیل کو بلاتا ہے، پہلے سموئیل اس کے 3 باب کی پہلی 21 آیت میں، تو خدا اسے بلا رہے ہیں لیکن وہ بار بار ایلی کے پاس جاتا ہے. اور جب خدا اسے بلاتے ہیں تو آخر میں ایلی اسے کہتا ہے کہ تو کہنا بول ہے خداوند میں حاضر ہوں. تو جب خدا 3 بار اسے بلاتے ہیں تو وہ لبیک کہتا ہے کہ اے خدا میں حاضر ہوں. پہلے وہ سمجھ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ مجھے بلا کون رہا ہے، لیکن آخر میں جب خدا اسے بلاتا ہے تو خدا اسے اپنی طاقت جو ہے وہ اس کو دیتا ہے، اپنی مخصوص کرنے کی طاقت کہ وہ بادشاہوں کو مخصوص کرتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب شاؤل کو بلاتا ہے پالوس ہونے کے لیے تو خدا ظاہر کرتا ہے یہاں پر کہ جس طرح راؤت کو جب خدا نے بلایا تو راؤت نے خدا کی آواز کو ہاں کہا اور اپنی ساس نومی سے کہا کہ اب سے تیرا خدا میرا خدا ہے اور تیرے لوگ میرے لوگ ہیں. اس بلاڑ کو جو ہم دیکھتے ہیں راؤت کی کتاب اس کے پہلے باب کی 15 سے 18 آیت میں کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنی جو ہے ساس کے ایمان کو قبول کرتی ہے. یہاں پر جب خدا شاؤل کو بلاتے ہیں دمشق کی رات میں پالوس ہونے کے لیے تو یہاں پر ایک بڑے گہرے بید کو ظاہر کرتے ہیں کیونکہ شاؤل خداوند کے لوگوں کو عزا دیتا تھا. اور خداوند کہتے ہیں کہ تو مجھے کیوں عزا دیتا ہے. راؤت جو کہتی ہیں کہ تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے، تیرا خدا میرا خدا ہوگا. اور یہاں پر خدا اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ جب خدا کے لوگوں کو، جب خدا کے برگزیدوں کو، جب خدا کے ماننے والوں کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو عزا اور تکلیف خداوند کو پہنچتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو کون ہے؟ تو یہاں پر خدا ظاہر کرتے ہیں کہ جو میرے لوگوں کو تو اعزاز دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں بھی جب لوگوں کو بلایا ہے تو خدا نے ان کے ظاہری پن کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے شاگردوں میں سے جن کا چناؤ کیا ہے اس میں مسول لینے والے، مچھلیاں پکڑنے والے، جال بننے والے، طب کے شعبے سے اور ہر طرح کے مختلف شعبوں سے خدا سب کو بلا کر ایک جو ہے چراگاہ میں ان کو جمع کرتا ہے تاکہ کوئی جو ہے اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھے اور کوئی اپنے آپ کو ادنا نہ سمجھے. خدا ایک اچھا چرواہا ہوتے ہوئے سب کو یکجا کرتے ہیں. اور آج ہم سب کو خداوند دعوت دیتے ہیں کہ ہم ایک ہی وقت میں اچھے چرواہے ہوں اور ایک ہی وقت میں خداوند یسوع مسیح کی اچھی بیڑے بھی بنے. جب ہم دوسروں کو برائی سے بچاتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو پوری کرتے ہیں، والدین جو ہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، کاہن جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور مومنین جو ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، تو ہم یقیناً خداوند یسوع مسیح جو ہمارا حقیقی چرواہا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں اور خداوند ہماری حفاظت کرتے ہیں. لیکن آج اگر ہم بھٹکے ہوئے ہیں خدا ایک بار پھر ہمیں بلاتے ہیں کہ ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں بنیں، اس کی طرف واپس آئیں، اس کی آواز سنیں، اس کے کلام پر دھیان و گیان کریں، اس کی پاک یوکرس میں جب اس کو حاصل کرتے ہیں تو اس کی طرح بنتے جائیں.
کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے تو خداوند کے اس مقصد کو جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے آج کی انجیل مقدس میں کیا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ، زندگی پاؤ بلکہ کثرت سے پاؤ۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ایک اپنے اچھے چرواہے کو قبول کرتے ہوئے اچھے چرواہے بنتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے دوسروں کو زندگی ملتی ہے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے ہم سب کو زندگی ملتی ہے، اسی طرح ہماری زندگیوں سے، ہماری باتوں سے، ہمارے کردار سے دوسروں کو زندگی ملے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے